السلام علیکم ویورز، میں طاہرہ رباغ ہوں. آپ سب لوگ مجھے ایز کلینکل سائیکالوجسٹ جانتے ہیں. میرا پروفیشن بھی یہی ہے اور کلینکل سائیکالوجسٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں ماہر امراض نفسیات ہوں. اور اس کے علاوہ میں سیکس تھراپسٹ بھی ہوں، یعنی میں مردوں اور عورتوں کے جتنے بھی جنسی مسائل ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ بچوں میں ہر ایج اور سٹیج کے حساب سے جو جنسی تبدیلیاں آتی ہیں ان کے بارے میں بھی ماں باپ کو، اساتذہ کو اور بچوں کو بھی گائیڈ کرتی ہوں. اس کے علاوہ میں ٹریننگز کرواتی ہوں جو کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر بیس کرتی ہیں، یعنی جس میں ہم لوگوں کو کانفیڈنس ان کا بوسٹ کیسے کر سکتے ہیں، وہ کانفیڈنٹ کیسے ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پرسنالٹی بلڈنگ سکھاتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے ہم ان کو ان کا کمیونیکیشن سکلز، کانفلکٹ مینجمنٹ اور ایموشنلی وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ساؤنڈ رکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر میں ٹریننگز دیتی ہوں. اس کے علاوہ جو ہے میں اکثر ٹی وی شوز کے اوپر جو ہے وہ ایس ٹی وی انالیسس، جس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو سوشل ایولز ہیں، کچھ جو پرابلمس ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں آ رہے ہیں ان کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں. جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ آدمیوں کے سیکشل پرابلمس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے تو غلط انفارمیشن ہے. یعنی جو مس انفارمیشن ان کو میڈیا کی طرف سے، پورنوگرافی کی طرف سے، حکیموں کی طرف سے، ان کے پیئرس کی طرف سے ملی ہوئی ہے، وہ انفارمیشن سب سے بڑا یوں سمجھیں کہ بیماریوں کی جڑ ہی وہ انفارمیشن ہے. کیونکہ بہت ساری رائٹ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو بہت زیادہ لگتا ہے کہ یہ خراب ہیں، یہ غلط ہے. سب سے پہلا مسئلہ مس انفارمیشن ہے جس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو صحیح انفارمیشن حاصل کرنے کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے بہت سارے آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کو پری میچور ایجیکولیشن کا پرابلم ہوتا ہے. پری میچور ایجیکولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے، یعنی جس میں لوگ جو ہے اپنے ہم پری میچور ایجیکولیشن کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ یہ بہت سارے جو ہے وہ میڈیکل پرابلمس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے ڈائبٹیز کی وجہ سے، ہائپر ٹینشن کی وجہ سے، اوبیسٹی کی وجہ سے. سیکشول پرابلمس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ اوبیسٹی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے بہتر طور پہ پرفارم نہیں کر پاتے. پری میچور ایجیکولیشن کی ایک بہت بڑی جو سائیکولوجیکل وجہ ہے وہ ہے فیئر کا ہونا، یعنی ڈر کا ہونا کہ شاید میں یہ اپنے پارٹنر کو سیٹسفائی نہیں کر پاؤں گا. یہ ڈر ہی انسان کو جو ہے وہ اتنا زیادہ پرابلم کر دیتا ہے کہ وہ اپنے یعنی اس کو پری میچور ایجیکولیشن جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی، پری میچور ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں. اب اس کے علاوہ جو اگلی چیز ہم جس کو کہتے ہیں کہ میلز پرابلم جو ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے اریکٹائل ڈسفنکشن. اریکٹائل ڈسفنکشن میں پراپر اریکشن کا نہ ہونا ہوتا ہے، وچ از پھر سے وہ میڈیکل بھی ہو سکتی ہے، مگر جیسے میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ 80% پرابلمس جو ہوتے ہیں وہ سائیکولوجیکل ہوتے ہیں. اریکشن کا پراپر نہ ہونا جو ہے وہ ایک بہت بڑا پرابلم آدمیوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ کامن ہوتا ہے، اور اس میں وہ بھی ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے. مے بی کوئی فیئر، کوئی ڈر، کوئی ایسی چیز انسان کے ذہن میں ہے جو اس کو اریکٹائل ڈسفنکشن کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے. اب اس کے علاوہ کیونکہ لوگوں نے یہاں پہ میں ایک بات ضرور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ ہمارے یہاں پہ آدمی جو ہے کیونکہ پورنوگرافی اور بہت سارے ان کے ایکسپوجرز بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان ایکسپوجرز کے ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے اب جب وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے اور کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی، تو اس وجہ سے بھی جو ہے اراؤزلس کے ایشو جو ہیں وہ یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن کے ایشوز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کہیں نہ کہیں کیمسٹری میں میچ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے ان کا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ یعنی فیٹش ہوتے ہیں، جن کو پاؤں کی طرف بہت زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے، فیمیل فیٹ کی طرف ان کو بہت زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے. اسی طرح سے بہت سارے اور ایسے پیڈوفیلیاز جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ کیسز بہت کامن ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں پیڈوفیلیاز کے، یعنی بچوں کے ساتھ جو لوگ سیکشل ریپ کر رہے ہوتے ہیں یا بچوں کی طرف وہ سیکشلی اٹریکٹڈ ہوتے ہیں. اس کی بھی ایک وجہ، بہت بڑی وجہ جو ہے وہ سائیکولوجیکلی ڈس آرڈر ہونا ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی اٹریکشن جو ہے وہ زیادہ تر بچوں کی طرف ہوتی ہے، اور وہ خود بھی کہیں نہ کہیں اپنے بچپن میں سیکشلی جو ابیوز ہوئے ہوتے ہیں سم ٹائمز. اسی طرح سے جو ہے وہ ایگزیبیشنسٹ بھی ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے مردوں میں، جو وچ از ویری کامن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو جو ہے وہ بہت عجیب و غریب قسم کے طریقوں سے عیاں کر کے اس سے پلیجر حاصل کرنے کی جو ہے وہ کوشش
کر رہا ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو دوسروں کے اوپر جو ہے دوسروں کو شو کروایا جائے. اس طرح اس کی سیکشل اور جو ہے وہ سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن یعنی نفسیاتی اور جنسی دونوں سیٹسفیکشن جو ہے وہ کرنے کی وہ کوشش جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری ایسے پرابلمس ہیں جو کہ میل اور فیمیل دونوں کی ہی کامن ہیں. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے. مگر ہمارے یہاں پہ جو ہے فیمیلز کے پرابلمس اس لیے زیادہ کامن ہیں مگر وہ رپورٹڈ اتنے نہیں ہیں. آدمیوں کے پرابلمس رپورٹڈ ہیں کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ آدمیوں کا ایکسپوجر ڈفرینٹ ہے، اس لیے وہ رپورٹ ہو جاتے ہیں کسی حد تک، زیادہ نہیں کسی حد تک. مگر فیمیلز کے سیکشل پرابلمس اس لیے رپورٹ نہیں ہوتے کیونکہ فیمیلز کا سیکشل ایکسپوجر ہی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، ان کو انفارمیشن بہت زیادہ ویسے ہی دی نہیں جاتی. اور اگر ہم شروع سے چیزوں کو دیکھنا شروع کریں تو سیکچوئل پریکٹسز، سیکس کا ایک لفظ ایسا ہے جو فیمیلز کے لیے اب تو کچھ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں مگر کچھ عرصہ پیچھے اگر آپ جائیں تو وہ بالکل ایک کراس تھا کہ جس کے بارے میں فیمیل بات نہیں کر سکتی. اور فیمیلز کو جو زیادہ تر پرابلمز آتے ہیں، سیکشل پرابلمز ہوتے ہیں، وہ اس میں کئی دفعہ ان کو پین کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت ساری ایسی فیمیلز جو کہ نیولی میرڈ ہوتی ہیں یا جنہوں نے میرڈ دے آر اباؤٹ ٹو بی میرڈ، تو ان کے ذہن میں خوف جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا بہت ساری مس انفارمیشن کی وجہ سے زیادہ تر سیکشل پرابلمس جو ہیں رائز ہوتے ہیں. اور فیمیلز میں بھی سیم بالکل آدمیوں کی طرح ہی ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی جی ایک تو سیکس جو ہے ہوتا ہے، یہ سیکشل ایکٹیویٹی جو ایک نیگیٹو چیز ہے، ایک گندی چیز ہوتی ہے، وہ اس کو پازیٹیو نہیں لیتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ شاید صرف آدمیوں کے لیے. ان کو لگتا ہے کہ ان کی باڈی کو شاید اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہوتی یا وہ اس طرح سے ایکسائٹیڈ فیل نہیں کرتی، جس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ شروع سے سیکشلی انہیبیٹڈ رہی ہیں، یعنی کہ وہ سیکشلی ایکٹیو نہیں رہی یا انہوں نے سیکس کو بھی پازیٹیولی اپنی زندگی میں کہیں پہ بھی ایسوسیٹ نہیں کیا کہ کہیں کسی ایک سٹیج کے اوپر جا کے کسی ایک بندے کے ساتھ جس کے ساتھ ان کی شادی ہوگی یہ کرنا بہت ضروری ہے اور یہ اچھا ہے، پازیٹیو ہے اور حلال ہے. یہ چیز ان کو کنسیو نہیں کروائی گئی، ان کو سکھائی نہیں گئی، جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ کمپلیکسز جو ہے یا یہ جو سیکشل ایکٹیویٹیز کی طرف نیگیٹو بہیویئر ہے وہ بہت زیادہ ہے. ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جی شاید پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، کیا ہوگا. اور اس ڈر کی وجہ سے تو میں نے دیکھا ہے فیمیلز جو ہیں ایون 8-8 9-9 10-10 سال ہو جاتے ہیں، دے کین ناٹ لائک میک اٹ کہ وہ اپنے ہسبینڈس کو بالکل پاس نہیں آنے دیتی. اور وہ جو ایک میرج کے ریلیشن شپ کو بننا ہوتا ہے وہ نہیں بن پاتا ہوتا. ڈفرنٹ طریقوں سے وہ چیزوں کو آپس میں، کیونکہ تعلق تو نہیں خراب کیا جا سکتا، ایک دوسرے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، مگر اپنے خوف کی وجہ سے فیمیل جو ہے اپنے ہسبینڈ کو الاؤ نہیں کرتی اور کئی سال اس چیز کو جو ہے وہ گزر جاتے ہیں. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کچھ بچیاں جو ہے سیکشلی ان کو ہیریس کیا جاتا ہے بچپن میں کہیں نہ کسی طریقے سے، تو اس وجہ سے بھی بہت سارے ان کے خوف اور فیئر جو ہے وہ ان کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک تو مس انفارمیشن ہے، دوسرا جو ہے پین کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو ہے اراؤزل فیمیلز میں بہت کم ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ جیسے میں بار بار یہ بات کہوں گی کہ پراپر ایجوکیشن نہیں ہے، لوگوں کو ٹرین نہیں کیا جاتا، نہ بچپن میں ٹرین کیا جاتا اپنی باڈی کے بارے میں، نہ بڑے ہو کے شادی سے پہلے اس چیز کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے کہ شادی کے بعد ان کے ساتھ کیا انہوں نے کس طرح سے اپنے ریلیشن شپ کو بنانا ہے. اور اگر کبھی ٹرین کرنے کی بات بھی ہوتی تو عین شادی کے دن کے اوپر ایک بات کی جاتی ہے جی تمہارا ہسبینڈ تمہارے پاس آئے گا، اس کو کچھ نہ کہنا، اس کو آنے دینا. یعنی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح کے میسیجز، ایمبیگوس میسیجز دیے جاتے ہیں جو کہ بچیوں کے ذہن میں اور بھی خوف پیدا کرتے ہیں. اور جو ہے اراؤزل اس لیے نہیں ہوتا کہ سیکشلی ایکٹیو نہیں ہوتی، پازیٹیوٹی نہیں ان کے اندر ہوتی. اور ہمارے یہاں پہ آدمیوں کو بھی یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے انٹیمیٹ ہونا ہے، انہوں نے اپنی بیویوں کو کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس تعلق کو جو ہے بہت اچھا یا وہ انٹیمیٹ نہیں ہو پاتی، اس طرح سے چیزیں نہیں کر پاتی، یعنی فور پلے وغیرہ نہیں ہو رہا تھا، یہ والی چیزیں مسنگ ہوتی ہیں. آدمیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح سے انہوں نے اپنی فیمیل کو جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے، یہ چیزیں ان کو نہیں پتا ہوتی، جس کی وجہ سے پرابلمس جو ہیں وہ آتے ہیں. اراؤزل نہیں ہوتا اور جو ہے وہ انٹرسٹ بالکل نہیں ہوتا. انٹرسٹ کے نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ
ان کے ہارمونل امبیلنس بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی میڈیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پازیٹیولی ہم نے ایسوسیشن جو ہے یعنی دماغ میں سیکس کو کبھی بھی پازیٹیولی کنسیو نہیں کیا، وہ یہ ایک نیگیٹو چیز ہے ان کے لیے، تو اس وجہ سے ان کو یہ پرابلم اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا ایک جو پرابلم ہے وہ آف کورس فیمیلز جو ہیں ہمارے یہاں پہ ریجڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. ریجڈیٹی ان کے اندر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتی. اس کی بھی بہت بڑی وجہ نیگیٹو ایسوسیشن ہے، اس کی بھی بہت بڑی وجہ انفارمیشن کا نہ ہونا ہے. اور پھر جو ہے یعنی ہمیں کیونکہ ہماری انفارمیشن بہت لمیٹڈ ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم نے اپنے پارٹنر کے ساتھ یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کس طرح سے انٹیمیٹ ہونا ہے، اور نہ ہی ہم ڈفرنٹ چیزیں اس کے ساتھ ٹرائی کرتے ہیں. یعنی فیمیلز میں ریجیڈیٹی بھی بہت زیادہ اس حوالے سے جو ہے وہ پائی جاتی ہے، جو کہ ان کے تعلق کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے. یہ کچھ خاص طور پہ آدمیوں اور عورتوں کے وہ سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں جو کہ سائیکولوجیکل اور سیکشل پرابلمس ہیں جو کہ مینلی 100% جو ہے وہ 100% نہیں تو 80% جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہیں. اگر ان کے اوپر ان کو کیٹر کیا جائے، کنسلٹ کیا جائے، اس کا ٹریٹمنٹ کی طرف آیا جائے، تو یہ بہت بہتر بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور انسان ایک بہتر جو ہے وہ ان دا اینڈ صرف یہ بات کہنا چاہوں گی کہ کوشش کریں کہ آپ اپنے ایشوز کے بارے میں ایک تو صحیح انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور صحیح انفارمیشن کو بھی آپ صحیح پرسن سے، پروفیشنل سے جا کے جو ہے وہ حاصل کیجیے، تاکہ آپ کے دماغ میں وہ سارے سوال جو کہ جس ٹائم پہ اٹینڈ ہونے چاہیے تھے وہ نہیں اٹینڈ ہوئے، ان کا جواب آپ کو مل سکے.